انسانیت، عظمت، روحانیت، معرفت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ زمانہ جاہلیت اور دقیانوسیت سے انسان کو نکال کر دنیا کا پرامن اور جدید سسٹم دینے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ لیکن اس وقت میں جو بات کرنے جا رہی ہوں، شاید کچھ ناقدین کو میری باتوں پر اعتراض گزرے یا وہ اس وقت کو ایسی باتوں کے لیے مناسب موقع محل نہ قرار دیں، لیکن میرے مطابق یہی بہترین وقت ہے، نہ صرف یہ باتیں کرنے کا بلکہ ان پر کان دھرنے اور عمل پیرا ہونے کا بھی۔ محترم قارئین، میں خوش نصیب تھی کہ 9 عمری میں ہی مجھ پر قرآن کریم کے ذریعے دین اسلام کی خوبصورتی عیاں ہوئی۔ اس بات سے ہم سب ہی واقف ہے کہ کامیابی کی جدوجہد کے دوران کئی لوگ مختلف اتار چڑھاؤ کا لازمی سامنا کرتے ہیں۔ بچپن قلمناک دور ایک طرف، لیکن پھر عمر کے کچھ زینے چڑھ کر بحیثیت ایک لڑکی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی مخاذوں پر تنہا مقابلہ کرتے جس ظلم، تعصب، بے حسی، حقوق کی پامالی اور شرانگیزی کا شکار ہوئی، وہ سب میرے قریبی مسلمان احباب ہی کی کرم نوازی تھی۔ جب میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کرتی تو جو حال کفار اور منافقین کے کرتوتوں کا بیان کیا ہوتا، مجھے ان سب کے ہاتھوں بالکل وہی کچھ سہنا پڑا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن میں ان سب کے چہرے گھومنے لگتے جو میری جان، مال، عزت اور سکون کے دشمن تھے۔ ان کی ذہنی عملی پستی دیکھ کر بلکہ سہ کر میں اکثر یہی سوچا کرتی تھی، اسلام اور مسلمانوں میں بہت فرق ہے۔ یہی وجہ کہ آج میں فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال پر آپ سب کے سامنے کوئی روایتی تحریر نہیں پیش کر پائی جو صرف مسلمانوں کے حق میں ہو۔ معزز قارئین، علم و آگاہی، فکر و تدبر، حسن اخلاق، اعلیٰ تربیت، یقین کی قوت، بڑے مقاصد، نتائج کو سامنے رکھنا، نظم و ضبط، ڈسپلن، ہر وقت چوبند رہنا، مسلسل کوشش کرنا، مایوس نہ ہونا، انسانیت کی خدمت کا درس، یتیموں سے درد مندی، ضرورت مند کی داد رسی، بیمار کا احساس کرنا، ہمیں دراصل اسلام کے سب سکھانے آیا تھا۔ مگر ہم نے کیا سیکھا؟ کسی کو طاقت اور اختیارات ملے، وہ چاہے والدین ہوں یا اساتذہ، گھر اور اداروں کے سرپرست، مختار ہوں یا پھر ریاست کے حاکم و سربراہان، انہوں نے ظلم اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا سب سے پہلے سیکھا۔